اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وإن اللہ مع الصابرین. حاضرین محترم اور سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو جاری تھی کہ ماہ رمضان ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح اپنے چوتھے مرحلے پہ گامزن ہے، جہاں ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطیوں کی طرف توجہ دیں، ہم خود اپنے گناہ اپنی برائیوں کو سرچ کریں، دوسروں کی نہیں، اور جب اپنی غلطیاں کوتاہیاں نظر آنے لگے تو پھر اس کی اصلاح کی طرف بھی ہمیں غور کرنا ہے، یعنی وہ کیسے سدھر سکتی ہے. ہم دوسرے کو سدھارنے جاتے ہیں، ماہ رمضان خود اپنے آپ کو سدھارنے آیا ہے. اسی لیے سب سے پہلے یہ چیز ہر شخص کے زبان پہ ہونا چاہیے کہ میری خطائیں اور اس کی اصلاح کیا ہے، میری غلطیاں، میری سوچ، میری فکر. اور پھر ہم جانچیں اپنے آپ میں کیا ہمارے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں. چھوٹی سی بیماری ہے، اس کے لیے انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اندر یہ بیماریاں نہ ہوں. تو جو بیماری جو ہے وہ قیامت میں، محشر میں، حساب و کتاب میں، قبر میں، فیصلے کے وقت صراط کے اوپر ہمارے لیے باعث زحمت اور تکلیف ہو اور رسوائی اور ذلت اور شرمندگی کا سبب ہو، اسے پہلے ماہ رمضان میں ہم اصلاح کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ سے نجات دلانے والا ہے. گویا بندہ گناہگار جہنم کے بیج کو روزہ ڈھال بنا دے گا، یعنی اس تک غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہو چکی ہیں اسے ختم کر کے روزہ اصلاح کر دے گا. یقیناً جسمانی بھی فائدے ہیں، روحانی بھی فائدے ہیں. اپنے ظاہر کو بھی، اپنے باطن کو بھی، اپنی اوپن چیزیں اور جو چیزیں چھپی ہیں اس کو بھی سجانے کا بہترین وسیلہ روزہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلام خدا ہے، اللہ کا کلام ہے، کہ روزہ ہمارے لیے ہے اور مجھے ہی روزہ کا ثواب اور فائدہ ملے گا. روزہ رکھنے سے انہیں اصلاح کیا ہوگی؟ ہوا اور خواہش نفس کم ہو جاتی ہے. شہوات، خواہش نفسانی پر انسان قابو پا لیتا ہے. لہذا ظاہر اور باطن دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں. روزہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور روزے سے غریب، مساکین، مستحقین کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے. مالدار لوگوں کے لیے چاہیے کہ وہ مستحقین کی مدد کریں، ضرورت مند کی مدد کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور گریہ کریں تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے.
تو روزہ جہاں اپنے خواہش، اپنے نفس کی اصلاح کا ذریعہ ہے، دل کی صفائی کی اصلاح کرتا ہے، دل میں جو نقص اور عیب پیدا ہو جاتے ہیں، بغض، عناد، کینہ، حسد، جلن، نفرتیں، یہ سارے چیزیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ہمارے اعضاء و جوارح، یقیناً اب زبان کو ہم کنٹرول میں کریں گے، ہاتھ پاؤں کو کنٹرول میں کریں گے۔ یقیناً رات کی کلپ آپ نے سنی ہوگی کہ کس طریقے سے انسان شکر ادا کرتا ہے۔ یہ شکر اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ جب انسان اپنے سے بڑوں کو دیکھتا جائے۔ جب بھی انسان اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر مایوسی پیدا ہوگی، اور جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، ارے اس کے پاس تو یہ بھی نہیں، اس کے پاس تو ہاتھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ارے اس کے بعد تو جو ہے وہ کمر بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، اس کے بعد پتہ نہیں افطار اور سحری کا انتظام ہے یا نہیں، پھر ہم جو ہے وہ اس پر شکر ادا کریں گے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ سوچ پیدا ہو جائے، یہی اصلاح ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس سے بہتر بنایا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اصلاح کیا ہے کہ روزے سے غریب اور مساکین اور مساکین کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے۔ ہم بے توجہ ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ روزہ اصلاح کراتا ہے کہ اگر تم اصلاح کرنا چاہتے ہو اپنی، تو اس بارے میں بھی تم غور کرو۔ اور روزہ ایک قسم کی رسم ہے، اور روزہ ہی ایسی کرسی ہے جو خدا کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، خواہشات نفسی میں کمی آتی ہے، روزہ گناہوں کو ہلکا کر دیتی ہے، نیک کاموں کے رغبت دلاتی ہے، نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ ساری احادیث ہیں، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام ہیں، گفتگو ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اصلاح اور سدھارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب اس چیز میں ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارا نقص کیا ہے۔ ہم اچھے کاموں کی طرف رغبت کرتے ہیں یا اوب جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں۔ ہماری نیکیوں میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے، چوتھا ماہ رمضان آ گیا ہے، کتنا ہم تقوی کی طرف قدم بڑھا چکے ہیں۔ آیا ہم متقی بن رہے ہیں؟ ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں؟ بظاہر چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو تولتے اور ناپتے رہیں کہ آیا ان تمام چیزوں میں ہمارا جو ہے لیول کہاں ہے، اور ہم ان نیکیوں میں ہم کہاں ہیں۔ تلاش کریں، اسپیس دیں، جگہ بنائیں، اور اس کو خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں۔ قرآن مجید کے حکم سے، احادیث معصومین میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش رکھیں۔ روزہ رکھنے کے مبارکباد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید سے کہتے ہیں کہ تم کو جنت کی بشارت ہو، اگرچہ اب تک دور بھی رہے ہو، مگر آئندہ مستقبل میں، فیوچر میں مبارک ہو۔ تو اسامہ نے پوچھا کہ آسان ترین عمل نیکی میں کون سا ہے؟ بہت سمپل عمل جسے ہم کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے نیکی میں؟ تو ہم تلاش کریں کہ ہمارا نقص اور عیب کیا ہے۔ نیکی میں کون سا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمیوں میں روزہ رکھنا۔ یہ نیکی میں بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ خواہشات نفسی پر قابو پا لینا، یہ بہت چھوٹا عمل ہے۔ حرام کاموں سے دور رہنا، یہ بہت چھوٹا عمل ہے نیکیوں میں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ہماری خطائیں کیا ہیں، غلطیاں کیا ہیں۔ آیا گرمیوں کا روزہ رکھ لیں، اچھا رکھ بھی لیا، تو پھر اس کے بعد افطار کے وقت یہی باتیں، کیا گرمی تھی اور کیا پیاس لگی اور کیا ہوا، یہ نہیں سوچا کتنے پیاسے مر گئے ہوں، کتنے ملک بمباری کے عالم میں یتیم بچوں کے کس طریقے سے ہوا ہوگا۔ اس وقت شکر کا موقع ہے کہ اللہ نے وہ مصیبتیں ہم پر نہیں دی ہیں۔ دعائے سحر میں پڑھتے ہیں تستبدل بہی غیرک، اللہ تو اپنے کام کو لے گا لیکن میرے علاوہ کسی اور سے نہیں لینا۔ یہ غلطی ہے کہ اللہ کے جتنے نیک کام ہیں ہمارے ہاتھ سے کیوں نہیں ہو رہے، یہ سوچنا۔ ہم یہ سوچتے ہیں سب ہم ہی کیوں کریں،
سب ہمارے ہی پاس کیوں آ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جتنی طریقے کی خواہشات ہیں، خواہشات چاہے وہ حلال ہوں حرام ہوں، خواہش یعنی نفس پرستی، اس پر قابو کنٹرول کر لینا۔ جو بھی خواہش ہے عقل کی بنیاد پر حلال ہو، خواہش پوری کرے، اور حرام کاموں سے دور ہو جائے۔ یہ چھوٹی سی نیکی ہے۔ اے اسامہ، یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے دوزخ سے بچنے کی ایک ڈھال، ایک سپر ہے۔ اگر بھوک اور روزے کی حالت میں تم مر گئے تو تم خدا سے نزدیک تر ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! اس میں کتنے پہلو پائے جاتے ہیں جو ہمارے اندر یہ پائے جاتے ہیں، خرابیاں اور غلطیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اس کی اصلاح ہم کیسے کریں؟ اخلاص واقعی رکھنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا آتش جہنم سے نجات ہے، اور روزہ دار آفات دنیا سے بچے گا اور عذاب آخرت سے نجات ملے گی۔ اور جب تم روزہ رکھو تو دل میں نیت کرو کہ شیطانی وسوسے سے خواہشات نفسی پر قابو رکھوں گا اور اپنے نفس امارہ کو زیادہ روزہ اور عبادت کے ذریعے کمزور کروں گا۔ اپنا جو ہماری طاقت جو ہے برائیوں کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، بری سوچ ہمارے اندر جو پیدا ڈیولپ کر دیتی ہے، برا سوچتے ہیں، اس سوء ظن رکھتے ہیں، دوسرے کے بارے میں اچھائی سن نہیں پاتے، اس چیز کو روزے میں ہم کمزور کر دیں۔ یہ ہے اصلاح۔ اس کو پاورفل نہیں بنائیں، اس کو طاقت نہ دیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف رغبت، رجحان، توجہ نہ رکھے، اور ہر لحظہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اور نفس کی گندگی، اس کی تاریکی اندھیری، دنیا کی چاہت وغیرہ کو اپنے دل سے دور کر دو، اور دل میں صرف اور صرف نام خدا باقی رہے، اور دیگر دنیاوی خیالات بالکل چھوٹ جائیں۔ خدا باقی رہے، یا خدا جس کو باقی رکھنا چاہتا ہے، جس کو حکم دیتا ہے، جس کا آرڈر کرتا ہے، اس کا نام جو ہے تمہارے زندگی میں رہے۔ تو یقیناً یہ روزہ ہے، اور اس طرح روزے کی ذریعے سے ہم اپنے تمام چیزیں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا مصیبت بلاؤں سے چھٹکارا پانا ہے۔ اب اگر ہم روزہ رکھ بھی لیتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی سوچ یہ ہے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی کیا ہے؟ یہ ہماری خطا ہے۔ یقیناً روزہ تمام تر مصیبتوں اور بلاؤں سے چھٹکارے کا بہترین علاج ہے۔ دنیاوی مصائب سے روزہ انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ بس روزہ دار کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے اور خواہشات نفسانی ختم کر دے، تمام شیاطین وغیرہ سے اپنا رشتہ ناتا توڑ دے، اور اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھے کہ جیسے کہ بیمار آدمی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ ہر لحظہ، ہر لمحہ یاد الہی میں گزارے، دل کی تاریکی کو دور کرے، اور ذکر تسبیح سے اپنے دل کو روشن کر دے۔ دوزخ سے نجات۔ ابو سعید خدری نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کے بدلے میں 70,000 گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہماری خطائیں جتنی طریقے کے بھی ہوں، ماہ رمضان میں اس کی اصلاح ہے۔ ماہ رمضان اس کی اصلاح کرتا ہے، اور ماہ رمضان اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ تو اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے کہ یقیناً پروردگار ہمیں بہترین اجر و ثواب دیتا ہے۔ ماہ رمضان کا یہ فلسفہ ہے، ماہ رمضان میں یہ اصلاح ہے، ماہ رمضان انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھوڑی دیر جو ہے وہ غور کر کے دیکھے کہ آیا میں خطا کار ہوں؟ خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ بسا اوقات اکثر ہم دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو ہمیں نظر آتی ہے، اپنی کوتاہیوں کو بہت اچھا صاحب میرا مقصد یہ تھا، میری سوچ یہ تھی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے غلط مقصود لیا۔
تو ہم سارے لوگ غلط ہیں، ہم ہی صحیح ہیں۔ ماہ رمضان ایک تھرمامیٹر ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ایک ریس ہے، جسے گھوڑے کی ریس ہوتی ہے، دوڑ کی ریس ہوتی ہے۔ اس میں کون عمل اور اچھائی کی طرف، اصلاح کی طرف زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے بھی بہت آسان تھا، ہم 2-4 رکعت نماز بتاتے، دعا بتاتے اور اعمال بتاتے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن ماہ رمضان صرف اس کے لیے تو آیا نہیں۔ ہاں، دعا اور نماز کے اثرات بڑھ جاتے ہیں، تو غور کرنے، فکر کرنے کے لیے ماہ رمضان آیا۔ ماہ رمضان کی دولتیں اور برکتیں اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے آئی ہیں، اپنے مزاج کو، اپنی زندگی کو اصلاح کی طرف لانے کا ہے۔ مقصد ایک سمپل کی طرف سے ایک خطا، ایک غلطی، اگر کسی انسان کو کہہ دے تم بڑے حاسد ہو، جلس والے آدمی ہو، تو وہ برا مان جائے گا۔ یقیناً ہمارے اندر تو حسد نہیں، تمہارے اندر حسد پایا جاتا ہے، لیکن ہم تھوڑے سے اس کی علامتیں، جیسے آج خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کو کورونا وائرس ہو اور انسان سوچتا ہے کہ اس کی علامت کیا ہے، ارے گلے میں درد ہو رہا تھا، سانس نہیں آ رہی تھی، پھیپھڑے تک سانس نہیں پہنچ پائی، نزلہ زکام تھا اور یہ تھا اور وہ تھا۔ کتنی علامتیں اور نشانیاں ہوتی ہیں نہیں ایک مرض کو پہچاننے کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم حاسد ہیں یا نہیں ہیں، اس کی بھی قدرت نے، معصومین علیہ السلام نے کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے ہم پرکھ لیں گے، جانچ لیں گے کہ آیا یہ بیماری ہمارے اندر پائی جاتی، یہ خطا ہمارے اندر پائی جاتی ہے، تو پھر تو اس کی اصلاح کریں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھیں گے، اپنے آپ کو ضرورت مند نہیں سمجھیں، خطا کار نہیں سمجھیں گے، پھر کس چیز کی اصلاح کریں گے؟ پھر روزہ کیوں رکھ رہے ہیں بھائی؟ روزہ اصل میں اصلاحی کے لیے، چاہے وہ نفسانی اصلاح ہو، چاہے فکری اصلاح ہو، چاہے اخلاقی، چاہے عقیدتی، چاہے محبتی، چاہے عشقی، جتنی طریقے کی خطائیں، غلطیاں، ان سب چیزوں کی اصلاح ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں حاسد بھی ہوں، جلسی کرنے والا ہوں؟ تو اب کیسے معلوم ہو کہ یقیناً ہم حسد کرتے ہیں؟ تو اس کی کچھ علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ساری علامت حسد میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں۔ میں حسد کی جتنی علامتیں، رموز، چھوٹی چھوٹی ہیں، ایرر ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، اسے ہم اندر محسوس کرتے ہیں، مگر زبان سے انکار ہی کرتے رہتے ہیں کہ میں حسد نہیں کرتا۔ اپنے بھائی کے لوگوں سے دل کسی صورت راضی نہیں ہوتا، اپنے برادر، اپنے بھائی، اپنے قرابت داروں سے کسی طرح سے دل راضی نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ علامت ہے یا نہیں؟ کچھ لوگوں کے لیے میرے دل میں جو برائی کی ہے وہ دل ہی میں رہ گئی ہے اور نکلتی نہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ مہر لگا دیا کہ وہ برا ہے، فلاں دن انہوں نے، ارے مجھے معلوم ہے 20 سال تک یہ بات ہوئی کہ میں بھولا نہیں۔ یہ ہے حسد کی علامت، کہ کسی کی برائی دل میں آ گئی ہے تو دل سے کبھی نکل نہیں پا رہی۔ ہاں ٹھیک ہے، معاف تو کر دیتے ہیں، لیکن بات بھول کیسے پائیں گے؟ دل سے نکلتی نہیں۔ جب دل سے نکلتی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد ہے۔ میں لوگوں کی اچھی باتوں پر بھی ان کی تعریف اور حوصلہ افزائی نہیں کر پاتا، یہ ایک علامت ہے۔ کسی نے کسی کی اچھائی کی، سب سن لیا اور دوسری طرف متوجہ رہے، انگلی چلاتے رہے، آنکھیں مٹکاتے رہے، کبھی ادھر دیکھا، یعنی کسی طریقے سے ہمیں وہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، پسند نہیں کرتے۔ اور اگر بات مکمل سن بھی لیا ہے تو اس میں کوئی نقص ہے، جانتے ہیں اس وجہ سے یہ کیا ہے، کہ کیا یہ حسد ہے؟ کسی کی اچھی جگہ شادی یا رشتہ ہونے پر بدگمانی کی فضا پیدا کر سکتے ہیں، رشتے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تم سے اچھائی نہیں بتائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ بات ان کے میں پائی جاتی ہے، میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ آپ نے پوچھا یہ رشتے کا مسئلہ ہے، مجھے کھل کے بتانا پڑے گا۔ کیا ہے یہ حسد ہے، جلن ہے۔ میں کسی چیز میں مجھے کسی چیز میں لذت نہیں آتی، چونکہ میں حاسد ہوں۔ نہ نماز میں مزہ آ رہا ہے، نہ قرآن میں مزہ آ رہا ہے، نہ نیکی میں مزہ آ رہا ہے، نہ کسی اچھائی میں مزہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں حاسد ہوں، جلسی کرنے والا ہوں، چاہے میں زبان سے نہ کہوں کہ میں حاسد ہوں، لیکن یہ بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ہماری دوستی زیادہ دیر کسی سے رہ نہیں پاتی۔ ارے فلاں دوست تھا، پتہ نہیں کیا یہ حالات ہوئے، ٹوٹ گیا، وہ دوست تھے وہ ختم ہو گیا، وہ دوست تھے یعنی دوستی زیادہ دن باقی نہیں رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاسد ہیں۔ جناب لقمان نے 3 علامتیں اور رسول خدا نے 4 علامتیں بیان کی ہے کہ حسد جو انسان جلسی کرتا ہے، میں غیبت کرتا ہوں، جب غیبت کرو تو حسد ہے۔ سامنے چاپلوسی کرتا ہے، مل گئے تو جو ہے مسکرا کے، بائی فیس انسان جو ہے وہ مسکرا کے بعد اندر کا دورت رکھتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، ارے آپ سے اچھا، آپ سے اچھا۔ دوسروں کی مصیبتوں پہ خوش ہوتا ہے، دیکھو ہمیں ستایا تھا، یہ ہو گیا، اللہ تو بدلہ لے گئی، یہ پتہ نہیں کس وجہ سے بدلہ لیا ہو، اس کا امتحان ہو، اس کے درجات بلند ہوں، یا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، ہم اپنی جگہ پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھا، یہ سب حسد کی نشانیاں ہیں۔ غیبت، چاپلوسی، مصیبت پہ خوش ہونا، یہ ساری چیزیں جلسی اور حسد کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ کڑتا رہتا ہوں اندر اپنا، کیا بات ہے، بس مزہ نہیں، کڑ رہا ہوں۔ کیا اس کو لفظ کو بہت اچھا لفظ ہے، اس لیے میں اس کو بدلنا نہیں چاہتا ہوں۔ اندر جلے جا رہے ہیں، اندر جو ہے وہ پگھل رہے ہیں، اندر ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں، کڑ رہے ہیں، پریشان دل رہتا ہے، مسلسل غم رہتا ہے، چونکہ حاسد ہوں۔ مان لے ہم کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ میں بعض دفعہ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے کسی کو کسی فائدے یا ترقی سے رکوا سکتا ہوں۔ میں سفارش کر دوں گا، کیسے نہیں ہوگا، بالکل اس کا کام نہیں ہوگا، یا جو ہے ان کا کام نہیں ہونے دینا، جو مسجد کی طرف جا رہا نہیں ہونا تھا، وہ افطار دینا چاہتا ہے، میں نہیں دینا چاہتا، وہ مجلس کرنا چاہتا ہے، روز مولانا کو بلوانے نہیں، کوئی نہیں کوئی اس کی ترقی یا اس کے تعلقات میں رکاوٹ بنتا ہوں۔ جس کسی مومن یا مومنہ سے کوئی اختلاف ہو تو اس کے کسی نقصان کا سن کر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی توبہ انجام ہونے ہی میں چاہیے تھا، وہ تو یہ ہونا ہی تھا اس کے ساتھ، اس لیے کہ وہ غلط ہے۔ یہ حسد ہے۔ اگر کسی کو میری اچھی رائے دنیا سے فائدہ مل سکتا ہے تو چھپ کر منفی رائے دے، اسے فائدہ سے محروم کر چکا ہے، فائدہ رائے نہیں دیتا، تو یہ بھی ایک حسد کی ہے۔ من شر حاسد اذا حسد، نعمت محسود کے لیے نعمت ہے، حاسد کے لیے سزا ہوتی ہے۔ جس سے حسد کیا جائے اس کے لیے ساری نعمتیں ہیں، اور جو حسد کرتا ہے، جو جلسی کرتا ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ نعمت کے فراوانی کے علاوہ کوئی چیز حاسد کے دل کے ٹھنڈک نہیں کرتی۔ لیکن یہ خطا ہے، ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ کون سا چیپٹر موضوع لے کے آئے ہیں، یقیناً ہمیں آج سرچ کرنا ہے کہ نعمت کا جب زوال ہونے لگتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس نعمت تھی، ارے آنکھیں تھیں کم ہونے لگی، بدن میں یہ جو ہے بلڈ پریشر ہو گیا، خدا نخواستہ شوگر ہو گیا، اور یہ ہو گئی وہ ہو گئی، جو گھٹنے کم ہو رہے ہیں، کمر، جب تک نعمت کا زوال نہیں ہوگا حاسد کے دل ٹھنڈ نہیں ہوتے۔ اس وقت اگر دل ہو تو متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ بیماریاں میرے ہی کیوں طرف گھیرے ہوئے، تو کہیں حسد تو نہیں کرتے۔
حاسد یہ سمجھتا ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس سے نعمت زائل ہو جائے گی اور اس کے اپنے پاس آ جائے گی. بہت عیش کر لو، بہت آرام کر لو، اس دن یہ ختم ہونے والی ہے. ہم سوچتے ہیں صاحب اس کی ہمارے پاس آ جائے. یہ بھی علامت ہے. حاسد اپنی باتوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے. بات تو اتنی میٹھی میٹھی کرے گا کہ لگے گا کہ ہاں محبت ہی کر رہا ہے. افعال و کردار میں بعض باتیں چھپی اور کردار میں، فعل میں بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور جسے وہ کسی نہ کسی طریقے سے درمیان میں کہہ ڈالتا ہے، جو دوستی کے نام پہ یہ صفت دشمنی کے نام پہ ہوتی ہے، وہ اسے بیان کر دیتا ہے. اور اس کے بعد ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حسد نہیں کرتے. میں نے حاسد سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں دیکھا ہے. حدیث معصوم ہے. جو مظلوم سے ملتا جلتا ہو اور اس سے دشمنی کرتا ہو. قرآن کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. تمہیں کیا ہو گیا جنہیں اللہ نے کچھ دیا ہے؟ اب ہم کسی کی نوکری لگ گئی ہم دیکھ نہیں پا رہے، کسی کے دن کے چین آ گیا، ارے بہت وہ کما رہا ہے، ارے بڑی آمدنی ہے، بڑے سکھ اور چین میں ہے، ارے اللہ نے اسے فضل سے دیا ہے، تم کیوں حسد کرتے جلن کرتے ہو؟ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم حسد نہیں کرتے. حاسد اللہ کی نعمت پر ناراض رہتا ہے. ایک شخص کو جناب موسیٰ نے دیکھا جو رحمت خدا کے سائے میں ہے. کہا یہ وہ ہے جو دین کی آفتیں میں ہے، خدا کی رحمت کے سائے میں ہے، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر سے حسد ختم ہو جائے، بغض ختم ہو جائے، انات ختم ہو جائے، حسن ظن پیدا ہو جائے، بدظنی تمہارے اندر نہ ہو. دین کی آفت تین چیزوں میں: حسد، خود پسندی، غرور. جب انسان اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا دین جو ہے وہ حسد کی بنیاد پہ برباد ہوتا ہے. یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے، اس کی ہمیں اصلاح کرنا ہے. اگر دین کے اوپر آفت ہے، امام حسین نے پوری قربانی دین کے اوپر ہی دے دی، تو ہمیں بھی اگر دین کے اوپر آفت ہو رہی ہے، ہماری دینداری کے اوپر، ہمارے نیک عمل پر اوپر اگر آفت آ رہی ہے، تو اس کی تین وجہ ہیں. خود پسندی، اپنے آپ کو سب سے زیادہ، اپنی بات کو، اپنے خیالات کو، اپنی فکر کو سب سے زیادہ پسند کرے، اور بسا اوقات اس کے اوپر ناراضگی ہو. ارے میں نے تو یہ کہا تھا، یہ تو ہونا ہی ہے، میں یہ سوچ رہا تھا، میں تو پہلے سے بول رہا تھا. حسد اور غرور اور گھمنڈ یہ دین کی آفت ہے. حسد اور ایمان. حدیث میں کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے سر کے بال نہیں جھڑیں گے، آج گنجے ہو رہے ہیں، بلکہ دین جھڑتا جائے گا حسد کی بنیاد پر. حسد اور کفر، کفر کی اصل بنیاد حسد ہے. آپ دیکھ لیے جہاں سے یہ کفر چلا ہے اس کی مین بیس بنیاد کیا ہے؟ حسد ہے، جلسی. جہاں انسان کے اندر حسد اور جلسی آ گیا تو یہ سمجھو کہ ایمان ختم ہو گیا، دین ختم ہو گیا، انسان کفر کی منزل پہ پہنچ گیا. اور یہیں سے تھا کہ جب سے اللہ کے علاوہ خدا بنائے گئے، یہ کیا تھا؟ قابیل کا حسد ہی تو تھا کہ خدا کے انکار کرنے کا، خدا کے احکام کا انکار کر دینے کا. حابیل کو جیت جانے اور گفٹ کرنے پر جو ہے ان کے لیے حسد کیا، پہلا قتل کر دیا. اور پورے زمانے قیامت تک دیکھ لیجئے کہ جس کی برائیاں، خطائیں، کفر ہیں، وہ صرف حسد اور جلسی کی وجہ سے. حسد ایک خطرناک چیز ہے. یہ خطا کیا ہے؟ حسد اور جسد. جب حسد آ جائے، جلسی آ جائے، تو انسان کا بدن، جسم جو ہے وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے. حاسد ہمیشہ بیمار رہتا ہے. یہ تکلیف اور وہ تکلیف اور وہ تکلیف، چاہے جسم جو ہے بالکل سالم ہو لیکن اندر سے وہ ٹوٹا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، دل کمزور ہوتا ہے، جسم کا مریض ہوتا ہے. حسد اور قدر،
حسد قضا اور قدر سے سبقت لے جانے والی سبقت سے بچنا چاہیے۔ قضا اور قدر کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ لاکھ شب قدر اعمال کریں کہ ہمارے قضا اور قدر، ہمارے فیصلے، ہماری تقدیر، ہمارا مقدر بدل جائے، اگر حسد نہیں ہے تو قضا اور قدر کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ حسد قضا اور قدر پر غالب آنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں ہمارے قضا و قدر، اس کے بعد بھی ہم اس میں خطائیں کر کے، حسد کر کے اس قضا اور قدر کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ حسد ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حسد شیطان کا بڑا جال ہے جس میں وہ پھنسا دیتا ہے، اور جب حسد کرنے لگتا ہے تو بہت سارے جال اس کے حربے ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے کنٹرول میں، شیطان کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ وہ جو چاہے برائی کرنا چاہے، وہ لڑائی کرائے، فتنہ کرائے، حسد کرائے، ماحول، معاشرہ، سوسائٹی، یہ سب کچھ کرا سکتا ہے۔ جب باہمی حسد کی بارش ہونے لگے تو باہمی شر و فساد پیدا ہوتا ہے۔ جب آپس میں حسد، جلن، بغض، عناد شروع ہو جاتا ہے تو شر اور فساد شروع ہو جاتا ہے۔ سوچیں یہ فساد کیوں آ رہا ہے؟ اور فساد کرنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں فساد کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں آپ دیکھ لیجئے، فساد ہی کہتے ہیں ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ دیکھیے فساد کے ذریعے اصلاح نہیں ہوتی، خطائیں کو درگزر کر کے اس کے بعد اس کی اصلاح کرنا ہے۔ جناب آدم کے نکلنے کا ذریعہ یہی حسد ہے۔ ابلیس فرعون کے دربار میں پہنچا، پورا واقعہ یہ ہے۔ دنیا میں پہلا قتل حسد کی بنیاد پہ۔ حسد میں کتنے قوت موجود ہے، حضرت عیسیٰ اور حاسد، ان تمام کے واقعات آپ کے ذہن عالیہ میں موجود ہوں گے۔ تو لہٰذا ایک حسد بہت بڑی خطا ہے۔ اس حسد کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد سے بچنے کے لیے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس کی طرف بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ اور یقیناً جب انسان ان حسد سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نکلنے کے سارے انتظامات کر دیتا ہے۔ آج بحمد اللہ 4 ماہ رمضان ہے، اور 4 ماہ رمضان میں ایک قول ہے کہ ایک روایت تو ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی ایک تاریخ کے قول کے مطابق ہے 3 یا 4، لیکن اہم ترین یہ ہے کہ 4 تاریخ کو واصل جہنم ہوا زیاد ابن ابی۔ کمال تو یہ ہے کہ اس کے باپ کا نام بھی نہیں ہے، ابن ابی کہا جائے اپنے باپ کا بیٹا، اور پتہ نہیں کتنے باپ ہوں گے اور کون باپ ہوگا۔ زیاد ابن ابی یہ ملعون واصل جہنم ہوا، اور اس کے کرتوت سب جانتے ہیں، اس کا ظلم جبرا سب جانتے ہیں۔ 4 ماہ رمضان 53 میں زیاد ابن ابی کوفے میں واصل جہنم ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں ماہ رمضان آج دیکھیں زیادہ زیادہ اعمال اور دعا کی طرف ہم متوجہ ہیں، اور یہ ساری بیماریاں ہم اپنے اندر سے دور کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کے دن 2 رکعت نماز، جس کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ کافرون ہے، سورہ توحید ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یہ پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، آج کے دن کی اپنی حاجات مانگنا ہے۔ دوسری نماز مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آباء و اجداد سے ہے کہ جو شخص آج کے دن 6 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ بقرہ کی 285 اور 286 نمبر کے آیت پڑھے گا، تو یقیناً ہر منزل پہ اللہ اس نمازوں کے پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اور وہ گناہوں سے اس طرح دھو دیا جائے گا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ 6 رکعت نماز 2 کر کے پڑھنا ہے۔
یا ارحم الراحمین 100 مرتبہ، یا اللہ یا رحمان 1000 مرتبہ، یا قابض 903 مرتبہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً کچھ اپنے جسم کا خیال رکھو، کنگھا کرو، عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ۔ سرما لگانے سے بال اگتے ہیں، آنکھوں میں پانی آنا بند ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا ہے، اپنی آنکھوں کی روشنی دینے لگتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھنا چاہیے۔ روزہ عبادت ہے۔ دیکھیے، اگر صرف اعمال کی طرف ہم متوجہ کرتے تو بہت سے اعمال ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح گزارش کرتے رہتے کہ چوتھے دن آج ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھتے ہیں، جبکہ اور بہت سی دعائیں ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے مقدر، ہماری زندگی، ہماری فکر کو سنوارتی ہے۔ رات کی تقریرات جو صبح میں ملتی ہے آپ کو، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تقدیر سازی، ہماری تقدیر کے بناؤ سنگھار، کس طرح تقدیر بنتی ہے، اور فکر کی تربیت عملی کیا ہوتی ہے، اس پر آپ سنتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آج کے دن مجھے قوت دے دے، طاقت دے دے، تیرے حکم کی تعمیل کر سکیں، عمل کر سکیں، اور اس دن مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ چکھا دے۔ آج کے دن اپنے کرم سے مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، اور اس دن مجھے اپنی حفاظت اور اپنے پردے پوشی کی حفاظت فرما، اے سب سے زیادہ مہربان۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص آج کے دن یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں 70,000 تخت عطا کرے گا، اور ہر تخت پر حوران جنت بیٹھی ہوں گی۔ آج کی رات انشاءاللہ 5ویں ماہ رمضان کی رات آئے گی۔ رسول خدا کے جانشین نفس رسول امیر المومنین فرماتے ہیں جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو وہ روز قیامت میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ 2 رکعت نماز، اس کی ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ ہے، اور نماز کے بعد 100 مرتبہ صلوات ہے، جو رات میں شب 5 میں انسان 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان یہ کرے گا کہ الحمدو کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھے گا، اور نماز ختم ہو جائے تو 100 مرتبہ صلوات پڑھے گا۔ ایک اور نماز جو ہر رات میں پڑھی جاتی ہے ماہ رمضان کے، تو وہ بھی ہے کہ 2 رکعت نماز، جس کی ہر رکعت میں مستحب ہے کہ الحمدو کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے، اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگیں۔ یہ ہر دن کی روز نمازیں، لہذا اس کی بھی تلاوت کریں۔ نماز حاجت برائے رزق، دعوات رواندی میں نقل ہے کہ ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام کسی شخص کے پاس سے گزرے جو ایک گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ اس ظالم اور جابر کے دروازے پہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے ایک سخت ضرورت ہے۔ امام نے فرمایا اٹھو، میں تمہارے اس ضرورت کو پورا کروں گا، ایسا دروازہ بتاتا ہوں جو تمہارے لیے ستم گار کے دروازے پر جانے سے رکاوٹ بنے گا۔ پس آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے مسجد نبوی میں لے کے گئے، دروازے پہ لے آئے اور فرمایا یہاں قبلہ رخ اللہ کی طرف بیٹھ جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، پھر خدا کی حمد و ثنا کرو، تعریف کرو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور ان کے بعد سورہ حشر کی آخری آیت پڑھو۔ سورہ حشر کی آخری آیت، سورہ حدید کی پہلی 6 آیتیں، اور سورہ عمران کی 2 آیتیں، سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکیزگی بیان کرو جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اسی کے پاس ہے،
اور انسان اگر یہ نماز پڑھے تو ظالم جابر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انسان محفوظ رہے گا اور خدا اس کو بے پناہ رزق دے دے گا۔ آپ پھر سن لیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کے بعد صرف 2 رکعت نماز سادی پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد پیغمبر کے اوپر درود صلوات پڑھے اور اللہ کی مدح سرائی کرے، سورہ حشر کی آخری ایک آیت پڑھے، سورہ حدید کی پہلی 6 آیتیں کی تلاوت کرے، سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، دوسری آیت لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 2 آیتیں پڑھے، خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرے تو یقیناً بڑے مشکل سے وہ بچ جائے گا، اور صحیح معنوں میں انسان دعا جب کرے گا تو اللہ اس کے لیے دروازہ کھول دے گا، اور وہ صحیح معنوں میں اس کے رزق برکت فراوان ہو جائیں گے۔ تو آخر میں یہ دعا ہمیں کرنا ہے کہ میرے کریم پروردگار کہ آج کی رات میں بھی جہاں آپ 2 رکعت نماز، پھر 4 رکعت نماز، اور پھر یہ ہر دن کی 2 رکعت نماز الحمدو کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں گے، اور وہیں پھر 12 رکعت نماز 20 رکعت نماز جو 8 رکعت مغرب کے بعد اور 12 رکعت عشاء کے بعد پڑھیں گے۔ دعا کی تلاوت، مناجات کی تلاوت، ہر دن کی ایک چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ہر رات کی دعائیں ہیں، ہر دن کی دعا ہے۔ خاص طریقے سے دعا کہے جانے کے قابل بن جائے۔ دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا کرنے کا نام ہے۔ دعا ایسی آواز ہو کہ خدا تک پہنچے، اور یہ امید کے ساتھ کہ خدا جواب دے رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی خطاؤں اور غلطیوں کو درگزر فرمائے۔ جو خطا اور غلطی ہم جانتے ہیں اسے بھی معاف کر دے، جو خطا اور غلطی ہم نہیں جانتے ہیں اسے بھی درگزر فرمائے۔ بسا اوقات ہم اپنی غلطیوں کی طرف توجہ نہیں دے پاتے ہیں، اللہ ان سب کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ ہم اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھیں، ہم اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں، ہم اپنے اندر جو ہے وہ برائیاں اور خرابیاں تلاش کریں، دوسروں کی برائیاں اور خرابیوں کو نہیں، بلکہ ہمارے دل میں اطمینان قلب پیدا کر دے، ہمارے دل کو راضی اور خوش کر دے۔ حسد اور جلن اور بغض اناد کی تمام خطاؤں سے ہمیں درگزر فرما۔ ہم سب کو بارگاہ رب العزت میں اصلاح پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سی تسبیحات ہیں، بہت سی دعا ہیں، بہت سی مناجات ہیں۔ جو لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹ نمبر سے، واٹس ایپ نمبر سے بھی پوچھ لیتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ آج کی دعا کیا ہے، آج کی تسبیح کیا ہے، آج کے اعمال کیا ہیں، مخصوص کن کن چیزوں کے لیے کیا کیا چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے جسمانی صحت کا ذریعہ بنے گا، روحانی صحت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ساری اصلاحی باتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک۔ ہم پڑھتے ہیں ماہ رمضان کی دعا میں اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ مسلمانوں کے درمیان، ہمارے درمیان میں جتنے فاسد برے چیزیں ہیں، چاہے وہ حسد، جلن، بغض، اناد، ہم کہتے ہیں نا ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، ایک دوسرے کی ترقی دیکھ نہیں پاتے، ان سب کی اصلاح فرما۔ ماہ رمضان اصلاح کا مہینہ ہے، اس سے پہلے کہ دوسرے ہماری اصلاح کریں، ہمیں خود اپنی اصلاح کرنا ہے اور ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن مومنین نے اپنے مرحومین کے نام دیے ہیں ان کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ زندوں کی حفاظت کرے، خوش و خرم کرے، یہ بیماری ختم ہو جائے، لوگ اپنے برسر روزگار ہو جائیں، صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ اور آباد رہیں، اور یقیناً اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ ہوں، در اہل بیت سے وابستہ رہیں، ان کی محبت اپنے دلوں میں اور اضافہ ہوتی رہے، اور ہم آل محمد سے قریب تر ہو جائیں، اور یقیناً یہ ایام جو ہے وہ شب قدر کے آ رہے ہیں، اس سے پہلے ہمیں آمادگی پیدا کریں عبادت کے لیے، شوق و ذوق کے لیے، مولا کی مجلس و ماتم کرنے کے لیے، علی ابن ابی طالب کے اوپر مظلومیت پر، پہلے مظلوم شخصیت کے اوپر گریہ کرنے کی توفیق ملے۔ آخر علی جو پردے میں آخری محمد، ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اس امام کو ہم سے راضی فرمائے، انہی کے ساتھ ہمارے روزے اور دیگر عبادتیں جائیں گی۔ اللہ کو ہم سے راضی فرما، خوشنود فرما، اور صحیح معنوں میں امام کا مطیع فرما بردار بنانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج عالم۔